اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور رمضان المبارک کے آخر میں جیسا کہ فطرہ ادا کیا جاتا ہے، تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں، کہ فطرہ کن کو ادا کرنا چاہیے اور کن کو دیا جائے فطرہ۔ تو زکوٰۃ فطرہ اس شخص پر ادا کرنا ضروری ہے کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو اور مالدار ہو۔ مالدار سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ مال و دولت زیادہ رکھتا ہو۔ مالدار سے مراد یہ ہے کہ وہ گھر کا خرچہ یعنی اس کی آمدنی اتنی ہو کہ وہ اپنے اس آمدنی میں سے اپنے گھر کا خرچ چلا سکتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ فطرہ ادا کریں۔ اسی طرح اس شخص کا بالغ ہونا ضروری ہے کہ جو اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرتا ہے، اس شخص کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سوال کیا جاتا ہے کہ کیا غلام یا ملازم مہمان کے فطرے کے بارے میں، تو اس شخص پر ملازم اور جو مہمان عید کی شب یعنی گھر میں تشریف لائیں، ان کا فطرہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی اگر شخص تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے تو اس پر واجب نہیں اس کا فطرہ ادا کیا جائے۔ اس شخص پر فطرہ ادا کرنا ضروری ہے کہ جو شخص مہمان بن کے آتا ہے اور رات ٹھہرتا ہے، اس کا فطرہ ادا کرنا، اس کے گھر والے جس گھر میں آتا ہے ان پر فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح عید الفطر کی جو شخص نماز ادا کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرہ ادا کریں۔ لیکن وہ شخص جو عید الفطر کی نماز ادا نہیں کرتا، وہ نماز ظہر تک فطرہ ادا کرنے میں تاخیر کر سکتا ہے۔ اس طرح فطرہ کن لوگوں کو دیا جائے، تو فطرہ ان مستحق افراد کو ادا کیا جائے کہ جو سب سے پہلے شیعہ اسنا عشری اس کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ شرابی نہ ہو، اور وہ جو فطرے کا مال ہے اس کو حرام کام میں صرف نہ کرے، اور وہ گناہ گار نہ ہو اور بے نمازی نہ ہو۔ ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو احمد علیہ السلام کو برا بلا کہتا ہے، جو گالی گلوچ کرتا ہے، تو اس شخص کو بھی، ناسبی شخص کو بھی فطرہ ادا نہ کیا جائے، بلکہ نمازی پرہیزگار شخص کو فطرہ ادا کیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم مدرسے میں فطرہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے، یہ ہے کہ آپ جامعہ میں یعنی مدرسے میں فطرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن آغا سستانی کے جو مقلد ہیں وہ مدرسے میں نہیں دے سکتے فطرانہ، کیونکہ دوسرے تمام مجتہد کے نزدیک جو طالب علم ہیں ان کو فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن آغا سستانی کا کہنا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ فقیر نہیں،
فقیر سے مراد یہ نہیں کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے، فقیر سے مراد یہ کہ جو اپنے گھر والوں کے اخراجات کو، سالانہ آمدنی کو یعنی پورے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو اغا سستانی کا کہنا ہے کہ جو طالب علم ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک پیشہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ یا وہ خود سے کمائی کرے اور اسی کے ذریعے سے وہ تعلیم حاصل کرے۔ لیکن اغا سستانی نے کہا ہے، یعنی ان کا فتویٰ ہے کہ احتیاط کی بنا پر آپ کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر کے تو آپ جامعہ میں دے سکتے ہیں فطرہ۔ اسی طرح جو فطرہ ادا کیا جاتا ہے، جو فطرہ ہے وہ 3 کلو گرام اجناس ہے، یعنی ایک شخص کا 3 کلو یا گندم ادا کرے یا چاول ادا کرے، یعنی جو اشیاء اس کے ملک میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے ان کا وہ فطرہ ادا کرے۔ لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہم کیا دوسرے کسی اور شہر میں فطرہ بھیج سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے شہر میں کسی مستحق افراد کو تلاش کریں۔ اگر کوئی ایسا شخص جو مستحق نہیں، اس صورت میں آپ دوسرے شہر میں فطرانہ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا۔ غیر سید صرف غیر سید کو ہی فطرہ ادا کرے، لیکن سید وہ غیر سید کو فطرہ ادا کر سکتا ہے۔ سید کو بھی فطرہ ادا کر سکتا ہے اور غیر سید کو بھی فطرہ ادا کر سکتا ہے، لیکن جو شخص غیر سید ہے وہ سید کو فطرہ نہیں دے سکتا۔ تو آخر میں خداوند متعال سے التماس کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کے لیے، ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر سکیں، اور خداوند متعال ہمارے آقا اور مولا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے یاروں، انصار و مددگار میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام۔